ردا، او ردا، بریانی کی یخنی تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ جو اپنے خوابوں میں کھوئی کباب کا مسالہ پیس رہی تھی، چچی جان کی گرجدار آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جی چچی جان، تیار ہو گئی ہے، اس نے بھی ہانک لگائی۔ آج چچی جان کا بیٹا لندن سے واپس آ رہا تھا۔ چچی جان کے تو خوشی سے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ تو پورے محلے کو ہی بتا چکی تھی کہ شام کو ان کا چھوٹا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ بڑی بیٹی سارا کی تو وہ 2 سال پہلے ہی شادی کر چکی تھی، اور وہ بھی شام کو بھائی سے ملنے آنے والی تھی، جبکہ ردا کو انہوں نے فجر سے ہی کاموں پر لگا دیا تھا۔ کبھی گھر کی صفائی، کبھی شاہ نواز کے کمرے کے لیے تیار کرنا، پھر کچن میں انواع اقسام کے کھانے تیار کرنا، سب اس کے ہی ذمہ تھی۔ ردا نے جلدی سے کباب کا مسالہ پیس کر ٹکیاں بنائی اور فریز کر دیں۔ یخنی وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی، اس کے علاوہ قورمہ اور میٹھے میں کھیر بنانی باقی تھی۔ ردا اپنی چچی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ چچا کا انتقال کچھ سالوں پہلے ہی ہو گیا تھا، ورنہ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا نے اسے سنبھالا تھا، مگر ان کے گزرنے کے بعد چچی جو ہمیشہ سے اس سے خار کھاتی تھیں، اپنے رنگ دکھانے لگ گئیں۔ صبح سے کب شام ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کچن میں ہی مصروف رہی، جبکہ باہر اب سارا اور چچی جان کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید شاہ نواز آ چکا تھا، وہ اسی سے مل کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو اب تک کباب فرائی بھی نہیں کیے، چچی جان غصہ کریں گی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو ڈپٹنے لگی۔ پھر اس نے جلدی جلدی کھیر تیار کر کے فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی، اور اب وہ کباب فرائی کر رہی تھی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمروں کا مکان تھا۔ اس کے اوپر ایک نیا کمرہ بنوایا گیا تھا۔ وہ شاہ نواز کے بھیجے گئے پیسوں سے بنوایا تھا، تاکہ وہ پاکستان آئے اور وہاں رہ سکے۔ ردا، جلدی جلدی کھانا لگا دے، شاہ نواز کو بہت بھوک لگی ہے، چچی جان چہکنے ہوئے کہنے لگیں۔ اس نے فوراً عمل کرتے ہوئے کام شروع کر دیا، اور جیسے ہی شاہ نواز فریش ہو کر کپڑے چینج کر کے باہر آیا، اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اٹھی اس پر نظر گئی تو اس نے سلیقے سے اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا۔ السلام علیکم شاہ نواز بھائی۔ اس کی باریک سی آواز پر اس نے وعلیکم السلام کہا، اور پھر وہ چلی گئی۔ وہ اب تک کچن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی اماں یعنی چچی کو اشارہ کیا۔ جیسے سمجھتے ہوئے چچی جان فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ ان کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کھانے میں مصروف ہو گیا، مگر اس دوران وہ خوبصورت لڑکی کچن میں ہی رہی، وہاں سے واپس نہیں آئی۔ اب اسے کون بتائے کہ اس کی ماں اسے تنبیہ کر کے آئی تھی کہ اگر اس نے کچن سے باہر قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھتے ہی کچن میں گھس گئی۔ چچی نے رات اسے شاہ نواز کے سامنے آنے سے صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا۔ وہ شاہ نواز کو اس کی طرف مائل ہوتا دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ ناشتہ بنا کر فوراً کمرے میں چھپ جانا چاہتی تھی، مگر شاہ نواز کسی کام سے کچن میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر سر جھکا کر کام میں لگ گئی۔ شاہ نواز دھیرے سے مسکرایا۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو نردا، یقین نہیں آتا، بچپن میں ہم سب ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات تک نہیں کرتے۔ وہ بولا تو وہ محض مسکرائی۔ تم رات کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ اس نے دماغ میں اٹھتا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ میں اے ردا، اب تک ناشتہ نہیں بنا کیا؟ چچی جان چلاتے ہوئے اس کے سر پر آ پہنچی تھی، جبکہ ردا کے الفاظ تو اس کے منہ میں ہی دن توڑ گئے تھے۔ ارے بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شاہ نواز کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ شاہ نواز نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل دکھائی اور باہر چلا گیا، جبکہ چچی جان اب کھا جانے والی نظروں سے ردا کو دیکھ رہی تھی۔ سارا صحیح کہتی ہے، مجھے اس منحوس کو جلد سے جلد یہاں سے نکالنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کے لیے مجھ پر عذاب بن جائے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی، وہ اس کا برا چاہ رہی تھی، ایک بیٹی کی ماں ہو کر بھی۔ آج اسے سارا کے ساتھ سامان لینے بازار جانا تھا۔ وہ خود سبزی کے تھیلے اٹھائے چل رہی تھی، اور سارا آگے آگے، کبھی چپل، کبھی کپڑے، تو کبھی کسی جیولری کی دکان پر رک کر نئی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے پیچھے کھڑی نازک لڑکی اتنا وزن اٹھائے چل چل کر تھک چکی تھی۔ سارا خود تو آگے نکل گئی، ایسے میں اسے مزید وزن نہ اٹھایا گیا، اور سبزی کے تھیلے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ وہ شرمندہ سی نیچے بیٹھ کر ساری سبزی سمیٹنے لگی، تبھی اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھا جس میں اس کا دوسرا شاپر تھاما ہوا تھا، جو کچھ لمحے قبل نیچے گر گیا تھا۔ ردا نے بے دھیانی میں وہ بنا سامنے دیکھے شاپر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے ملگجے سے لباس والی بڑی بڑی داڑھی اور بالوں والے پاگل پر گئی تو وہ ایک دم بدھک کر دور ہو گئی، اور پاگل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ردا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے شاپر جھپٹا
اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ کسی کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ گھر آ کر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ نہ جانے وہ پاگل انسان کون تھا جو اسے کافی ہفتوں سے گھر کے آس پاس نظر آ رہا تھا، اور اب اسے یوں اچانک قریب سے دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا نصیب اس پاگل سے جڑنے والا تھا۔ اس کی چچی سارا کو پرجوش سے ہو کر کچھ بتا رہی تھی، جس پر شاہزار کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالآخر وہ دونوں ماں بیٹیاں اس یتیم لڑکی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر چکی تھیں۔ محلے میں کوئی شادی تھی، انہیں بھی دعوت نامہ آیا تھا۔ چچی کا دل تو بالکل نہیں تھا اسے شادی پر لے جانے کا، مگر اکیلے چھوڑنے کا بھی ڈر تھا، کہیں موقع پا کر وہ ان کے بیٹے کے پاس ہی نہ چلی جائے۔ مگر وہ جتنا ردا کو شاہ نواز سے چھپا چھپا کر رکھ رہی تھی، اتنا ہی شاہ نواز کے دل میں ردا کو دیکھنے کی چاہ شدت پکڑ رہی تھی۔ وہ اکثر اس وقت کچن میں پانی پینے کے بہانے چلا جاتا جب وہ وہاں کام کر رہی ہوتی، اس سے باتیں کرنے کا موقع ڈھونڈتا، مگر اس کی ماں اس کے سارے ارادے پر پانی پھینک دیتی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو شاہ نواز جو اس وقت باہر سے آ رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ سنہرے رنگ کی لمبے کامدار قمیض، اس کے ساتھ بڑے پائنچوں والے پلازوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ تھی بھی بہت پیاری، اس پر ہر رنگ جچتا تھا۔ شاہ نواز نے بے ساختہ اس کے قریب آیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شاہ نواز کے یوں دیکھنے پر اس نے گھبرا کر پلکیں جھکا دی تو شاہ نواز بھی ہوش میں آیا۔ تم بھی جا رہی ہو امی کے ساتھ؟ جی، اس نے بمشکل جواب دیا، اور اسی لمحے شاہ نواز کا ارادہ بدل گیا۔ وہ لندن سے آیا ہوا لڑکا جو محلے کی ایک چھوٹی سی تقریب میں جانے سے انکاری تھا، اب جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ ساری تقریب میں اسی کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ اگر دلہن کے پاس جاتی تو شاہ نواز بھی دلہے کے ساتھ آ بیٹھ جاتا اور باتیں کرنے لگتا۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھتی تو خود بھی ساتھ اٹھ جاتا، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے ردا کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ردا جیسے ہی کھانا لینے اٹھی، بوفے ٹیبل کی ایک طرف سارے مرد اور دوسری طرف عورتوں کا جھمکٹا لگ گیا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے پلیٹ پکڑے کھانا نکال رہی تھی، تبھی کسی آنٹی نے اسے جلد بازی میں دھکا دیا۔ وہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی تھی، اور تبھی کسی کے ملگجے ہاتھوں نے اس پلیٹ کو تھاما۔ ردا نے جیسے ہی شکریہ ادا کرنے کے لیے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک دم چونک گئی تھی۔ وہی بازار والا شخص کھڑا تھا، وہی بڑی سی داڑھی اور بکھرے بال، ملگجہ لباس اور وہی فقیروں والا حلیہ۔ ردا جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ اس فقیر کی نظروں نے پھر سے اس کا تعاقب کیا۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر آگے بڑھنے لگی، اور تبھی اس کے بالکل سامنے شاہ نواز آ کھڑا ہوا۔ ردا، آر یو اوکے؟ وہ اس کی گھبراہٹ بھانپ چکا تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تم نے کھانا نہیں لیا؟ رکو، تم جا کے بیٹھو، میں لے کے آتا ہوں۔ اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ ردا منع ہی نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد پوری فیملی ایک ہی ٹیبل پر موجود کھانے پر مصروف تھی۔ شاہ نواز کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ردا کی جب جب اس سے نظریں ٹکراتی وہ گھبرا کر گردن جھکا لیتی، اور شاہ نواز کی ماں یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی تھی۔ وہ خوب آگ بگولا ہوئی پڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ردا کو سب کے سامنے مارنا پیٹنا شروع کر دے، اور وہ کر بھی دیتی اگر اس کا بیٹا یہاں موجود نہ ہوتا۔ کافی دنوں سے چچی کافی بیمار تھی، اور ردا پوری طرح سے ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ سارا بھی کبھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی اور ردا کو مزید تانے سنا کر جاتی تھی، جبکہ شاہ نواز ردا کو کافی جاننے لگا تھا۔ وہ لڑکی اتنا کچھ سننے کے باوجود اف نہ کرتی اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ چچی کی بیماری کی وجہ سے ہی تو شاہ نواز کو موقع ملا تھا ردا سے باتیں کرنے کا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اور ان دنوں ان کی کافی حد تک بن گئی تھی۔ ردا، تم پڑھائی جاری کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ لندن سے آیا ہوا شخص اسے پڑھائی جاری کرنے کا کہہ رہا تھا، اور ردا نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اب تو بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گی کیونکہ اب میرا دھیان ہٹ گیا ہے۔ ارے مگر میں مدد کروں گا، اگر تم کہو تو میں کل ہی کسی اچھے کالج میں بات کر لوں تمہارے لیے۔ تم نے فرسٹ ایئر کے پیپرز دیے تھے نا، سیکنڈ ایئر مکمل کر لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اگر آگے پڑھنا چاہو تو بھی سمپل ہے، تم لندن چلنا میرے ساتھ، وہاں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ وہ کھلے دل سے کہہ رہا تھا، اور ردا محض مسکرائی۔ آپ کا شکریہ، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید پڑھ پاؤں گی، میرا دھیان بڑھ چکا ہے، اب پڑھائی پر نہیں لگے گا۔ اس نے بہت سادگی سے معذرت کر لی۔ شاہ نواز نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اسے چاہنے لگا تھا؟ ردا جس طرح پورا گھر سنبھالتی، اس کی ماں کی تیمارداری کرتی، اس کے کھانے کا خیال رکھتی،
یہاں تک کہ اس کے کپڑے تک وہ استری کرتی تھی، اسے بہت پسند تھی۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی۔ شاہ نواز کا یہی پلان تھا کہ وہ اس سے شادی کرے اور اس کو اور اپنی ماں کو لے کر لندن شفٹ ہو جائے، وہاں اپنی فیملی بنائے۔ مگر اس کی ماں تو پہلے ہی ردا کا پتہ کاٹ چکی تھی، جس بارے میں ردا خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ردا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب شاہ نواز نے بہت نرمی سے اسے وش کیا تو وہ حیران سی پلٹی۔ وہ پھولوں کا بوکے اور گفٹ باکس لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ردا کو وہ اچھا لگا تھا۔ ردا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہی ہو گیا تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں میری برتھ ڈے، آخری دفعہ مجھے کس نے وش کی تھی؟ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ اچھا بس، اب اتنے اچھے دن روتے نہیں ہیں، یہ لو تمہارا گفٹ۔ شاہ نواز نے اسے باکس پکڑایا اور ردا نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو۔ ردا جی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولا کہ ساری آوازیں پس منظر میں چلی گئیں۔ اس کا رواں رواں سماعت بن گیا تھا اور پھر شاہ نواز نے اس خوبصورت بکے کو اس کی طرف بڑھایا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ آئی نو یہ سب تھوڑا عجیب ہے، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو ردا کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ وہ جانتی تھی چچی کو پتہ چلا تو وہ اسے جان سے مار دیں گی۔ اس نے پھول لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ ردا، میں کل ہی امی سے بات کروں گا ہماری شادی کی، مگر میں ایک دفعہ تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر امی تم سے پوچھے تو تم کس دباؤ میں آ کر ہاں تو نہیں کرو گی نا؟ تم دل سے راضی ہو جاؤ گی نا؟ شاہ نواز کے لہجے میں ایک ڈر سا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی مگر کچھ کہہ نہ پائی، اور تبھی کچن کے دروازے کے باہر کھڑی شاہ نواز کی ماں غیظ و غضب کی طرح ردا کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ سے باکس چھین کر زمین پر دے مارا اور اسے بالوں سے پکڑ کر مارنے لگی۔ منع کیا تھا نا میں نے تجھے، میں نے کہا تھا نا میرے بیٹے سے دور رہ، میں نے کہا بھی تھا میرے شاہ نواز پر ڈوری نہ ڈال، مگر تجھ جیسی بدذات کو کہاں سمجھ آتی ہے؟ تیری ماں بھی ایسی ہی تھی تو اس پر گئی ہے پوری۔ اس نے بھی تیرے باپ کو اپنی معصومیت سے پھنسایا تھا، تو بھی وہی کر رہی ہے، مگر میں تیرا یہ ارادہ کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سمجھی تو؟ وہ اسے مسلسل مارے جا رہی تھی اور شاہ نواز ہکا بکا اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی اسے ہوش آیا پھولوں کا بکے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کو روکنے لگا۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ رک جائیں پلیز، کیوں مار رہی ہیں اسے؟ امی! وہ مسلسل انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ ہٹ جا، بیچ میں مت آ، اس کی ماں نے بھی اس کے باپ کو ایسے ہی پھنسایا تھا اور پھر خود تو مری اس کو بھی لے کر مر گئی۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح اسی کی بدذات ہے، اس کا کردار ہی بہت گندا ہے، تو نہیں جانتا اسے، دور ہٹ جا۔ مسلسل چیخی جا رہی تھی اور وہ حیران پریشان سا انہیں سنبھالنے کی کوشش میں تھا، مگر ردا کے بال اب تک انہوں نے ایک مٹھی میں دبوچ رکھے تھے۔ امی خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اسے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب میری طرف سے ہوا ہے، اس نے تو اب تک کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ شاہ نواز نے بالآخر اسے قابو کر لیا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تجھے کوئی اور نہیں ملی تھی جو تو اس بدذات کے چکر میں پڑ گیا؟ وہ اب شاہ نواز کے اوپر بھڑک رہی تھی اور ردا، وہ سہم رہی تھی، بیٹھتی ہی چلی گئی تھی۔ شاہ نواز نے کوشش کی اسے سنبھالنے کی، مگر چچی جان نے اسے ردا کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ اس دن کے بعد سے آج تیسرا روز تھا، مگر ردا نے غلطی سے بھی نظر اٹھا کر شاہ نواز کی طرف نہ دیکھا۔ وہ دن بھر کام کرتی اور جہاں شام ہوتی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، مگر آج شاہ نواز نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گا۔ وہ جب بھی باہر جاتا تب واپس آتا جب سب سو چکے ہوتے۔ آج بھی وہ لیٹ آیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر سرخ لہو لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ ردا، ردا ہیلپ می، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کراہنے لگا۔ ردا فوراً گھبراتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آئی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ شاہ نواز، آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ ساری چوٹیں کیسے لگیں آپ کو؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ردا کو خود کے لیے یوں پریشان دیکھ کر شاہ نواز کو دل ہی دل میں عجیب سا سکون ملا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس گر گیا تھا، تو اسے پکڑ کر اس کے کمرے تک لائی۔ یہیں بیٹھے، میں آپ میں ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ شاہ نواز نے اسے روکنا چاہا مگر وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں ہلدی والے دودھ کا گلاس تھا جسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ ڈاکٹر نے کوئی میڈیسن دی ہے؟ مجھے بتائیں، میں دے دیتی ہوں۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی شاہ نواز نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں اس کے لیے بے حد نرمی تھی۔
کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ یہ سب تم سے بات کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ تم میرے پاس آؤ، میری بات سنو، شاہ نواز نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ ردا کی پیشانی پر شکن ابھری۔ اس نے فوراً ہاتھ چھڑایا۔ آپ آپ نے جھوٹ کہا، آپ کو پتا بھی ہے آپ نے کتنا غلط کیا ہے؟ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے کندھے تک آتی تھی۔ ہاں تو کیا کرتا؟ ویسے تو تم میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا ردا، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو، امی کو ہم بعد میں منا لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے لگا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور چچی اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر انہوں نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ردا نے فوراً ہاتھ چھڑایا، وہ سہم گئی تھی، اور شاہ نواز ہکا بکا سا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ خدا غارت کرے تجھے ردا، تو رات کے اس پہر شاہ نواز کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی تو؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ردا کو دیکھ رہی تھی۔ چچی جان میری بات سنیں، میں یہاں یہ ہلدی والا دودھ دینے آئی تھی، شاہ نواز کو چوٹ لگی تھی تو۔ اس سے پہلے وہ اپنی صفائی میں مزید کچھ کہتی، چچی جان کا زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک رخسار کو سرخ کر گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ بے غیرت لڑکی، دکھا دی نا تو نے اصلیت کہ تو فرزانہ کی بیٹی ہے، اسی کی طرح بد کردار۔ ارے تیرے ماں باپ کے بعد تجھے پالا تھا میں نے، ساری زندگی تجھے کھلایا پہنایا اور گھر میں رکھا، اور تو نے میری پیٹھ پیچھے میرے ہی بیٹے کے ساتھ رنگرلیاں بنانا شروع کر دی۔ تو کتنی بغیرت ہے ردا، اے خدا تو نے یہ دن دکھانے سے پہلے مجھے اٹھا کیوں نہیں لیا؟ میں جس کو دودھ پلا کر پالتی رہی اس ناگن نے مجھے ہی ڈس لیا۔ وہ اسے مسلسل ماری جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ماتھا پیٹے جا رہی تھی۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف میری وجہ سے یہاں آئی تھی۔ شاہ نواز نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا بھی ہاتھ جھٹک دیا۔ اب وہ ردا کو بالوں سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے جا رہی تھی، اور وہاں لا کر انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر دھکیلا۔ تو اس لائق نہیں ہے کہ مزید اس گھر میں رہے، تیار ہو جا۔ میں نے تیرے لیے جو شخص دیکھا تھا نا، کل ہی تیرا اس سے نکاح کروا کر تجھے یہاں سے دفع کروں گی۔ وہ اس پر پہاڑ توڑ کر چلی گئی تھی، اور ردا کافی دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ یہ سب ہوا کیا تھا، اور پھر وہ رونے لگی۔ روتی گئی یہاں تک کہ اس کے رونے کی آوازیں شاہ نواز کے کمرے کے دروازے تک جا رہی تھی۔ وہ صبح سے اسی کمرے میں بند تھی، وہ گھٹنوں میں سردیے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ اس کی چچی اس کا نکاح کس سے کروانا چاہتی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور چچی اندر داخل ہوئی۔ ردا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ لے، پہن اسے اور تیار ہو جا، عصر کی نماز کے بعد تیرا نکاح ہے۔ انہوں نے ایک نارنجی رنگ کا جوڑا اس کے سامنے تقریباً پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ چچی جان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں تو جانتی بھی نہیں وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ تبھی چچی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے اب اتنی بھی ظالم نہیں کہ تجھے بنا دکھائے اس شخص کے نکاح میں دے دوں، چل ادھر آ۔ اس کے بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کی طرف لے گئی۔ کھڑکی کے پٹ ایک جھٹکے سے کھول کر انہوں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کا رخ باہر کی طرف کھڑے شخص کی جانب کیا۔ یہ دیکھ، یہ ہے وہ شخص جس سے تیرا آج شام نکاح ہے۔ ردا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ دیکھ کر کہ یہ وہی بازار والا شخص تھا، وہی پاگل انسان جو نہ جانے کب سے ان کے محلے میں آ بسا تھا، اور اکثر آتے جاتے اسے گھور کر دیکھا کرتا تھا، جس سے ردا خوف کھاتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا چچی، یہ تو پاگل ہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی چچی کی طرف گھومی۔ ہاں تو؟ انہوں نے کاندھے اچکائے جیسے یہ عام سی بات ہو۔ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتی چچی جان، آپ کیسے مجھے ایک پاگل شخص کے ساتھ باندھ سکتی ہیں؟ وہ ابزاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز پر وہ پاگل شخص جو کسی بچے کے ساتھ باہر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، انگلیوں پر نہ جانے کیا گن رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، تو نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اب تیری یہی سزا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ ردا نے رک کر ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو اپنے ازلی انداز میں اسے حیرت سے گھور رہا تھا۔ ردا کو اس سے عجیب سی گھن آنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھڑکی کے پٹ بند کیے۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی چچی جان، وہ ایک ذہنی مریض ہے، ایک پاگل ہے، وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ کل جو بھی ہوا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ سب آپ کے بیٹے کا قصور تھا۔ آپ انہیں کیوں سزا نہیں دے رہی، مجھے کیوں آخر؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ کیونکہ مجھے تجھ سے نفرت ہے،
شدید نفرت، میں تجھ جیسی منحوس لڑکی کو اپنے گھر مزید نہیں رکھ سکتی. بھلے تیری غلطی تھی یا نہیں، لیکن میں تو خود کب سے موقع کی تلاش میں تھی کہ کب تو کوئی غلطی کرے اور تجھے اپنے گھر سے نکال کر باہر کروں. ساری زندگی تجھے پال پال کر کھلا کھلا کر تیری منحوس صورت برداشت کر کر کے میں تنگ آ گئی. آج کے بعد تیرا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. سنا تو نے؟ آج کے بعد تو واپس اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی. رخصت ہوتے ہی تیرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. وہ حقارت سے کہتے ہوئے چلی گئی تھی اور ردا پھر سے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی. آخر اس کا نصیب ایسا کیوں تھا؟ وہ رو رہی تھی اپنے ماں باپ کی یاد میں. اپنے اوپر کیے گئے ظلموں پر اور اس شخص کے نکاح میں آنے کا سن کر وہ بکھر گئی تھی. شام کا وقت تھا. سارا شاہ نواز کو کسی بہانے سے اپنے ساتھ دور شاپنگ پر لے گئی تھی اور وہ چلا بھی گیا کیونکہ اسے اپنی ماں کی بات صرف ایک دھمکی لگی تھی. اگر اسے علم ہوتا کہ وہ سچ میں ردا کی زندگی برباد کرنے والی ہیں تو وہ کبھی نہ جاتا. چچی والے کمرے میں 2-4 محلے کی عورتیں آئی تھیں جن کا اس رشتے میں بڑا ہاتھ تھا. ان کے شوہر اور وہی پاگل شخص وہ سب ان کے کمرے میں موجود تھے اور دوسرے کمرے میں ردا اس نارنجی جوڑے میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑی بھیگی آنکھوں سے اپنا دھندلا پڑتا عکس دیکھ رہی تھی. اس کی ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی اور تبھی بچپن کا ایک منظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا. وہ جب 9 سال کی تھی، جب وہ اپنے گھر کے باہر بنے باغیچے میں کھیل رہی تھی، تب ایک سرخ شرٹ والا بچہ اسے نظر آیا. وہ بچہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے جا رہا تھا. وہ روز وہاں سے گزرتا تھا اور روز وہ اسے دیکھتا اور مسکراتا. ردا بھی مسکراتی تھی. اور پھر ایک دن جب ردا کے محلے کے بدماش بچوں سے لڑائی ہونے لگی اور اسے مار رہے تھے، تب وہ بچہ آیا اور اس نے پتھر اٹھا کر انہیں مار کر بھگا دیا. ردا زمین پر گری ہوئی تھی. اس بچے نے اسے اٹھایا، اس کے کپڑوں پر لگی مٹی صاف کی. ردا کی کوہنی چھل چکی تھی. اس بچے نے جیب سے رومال نکال کر اس کی کوہنی سے بہتا خون صاف کیا. ردا رو رہی تھی اور بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے. رو مت، زخم ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہت اپنائیت سے بولا. وہ لوگ دوبارہ مجھے مارنے آئیں گے، وہ روتے ہوئے بولی. وہ نہیں ماریں گے، میں ہوں نا. اس نے ردا کو بہت نرمی سے کہا تو ردا نے اسے حیرت سے دیکھا. تم کون ہو؟ اس کے معصومانہ سوال پر اس بچے نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. میں تمہارا دوست ہوں. اور پھر کتنی دفعہ وہ اسے نظر آیا. وہ اکثر اکٹھے کھیلتے تھے. ردا کو کبھی کوئی تنگ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ وہ لڑکا ہوتا تھا جس کا نام ایان تھا. مگر پھر ایک دن ان لوگوں نے گھر شفٹ کر لیا. ردا لوگوں کا سامان جا رہا تھا اور وہ منہ بسورے ایک طرف بیٹھی دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی. کاش ایان جلدی آ جائے تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ اب اس سے نہیں مل پائے گی اور اکٹھے نہیں کھیل پائیں گے. اور پھر ایان ہاتھ میں فٹ بال لیے وہاں آتا دکھائی دیا. تمہارا سامان کہاں جا رہا ہے؟ ہم لوگ بہت دور جا رہے ہیں ایان، تم اور میں ساتھ نہیں کھیل پائیں گے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی. ایان کے ہاتھ سے بال چھوٹ کر گر گئی. وہ ہکا بکا رہ گیا تھا مگر ردا پہلے ہی منہ بسورے بیٹھی تھی. ایسے میں وہ کیا ہی کہتا. تبھی اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا. اداس مت ہو، تمہیں وہاں اور بھی دوست مل جائیں گے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. مجھے نئے دوست نہیں چاہیے، کیا تم وہاں نہیں آ سکتے؟ وہ رو رہی تھی. ایان نے اپنی چمکدار آنکھوں سے اس کو دیکھا. میں آؤں گا، ایک دن ضرور آؤں گا. اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے. اور آج وہ شیشے کے سامنے کھڑی دیوانہ وار یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوتا اگر اس کا وہ بچپن والا دوست اسے بچانے آ جاتا. اس کو اپنا آپ بے وقوف سا لگا. تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا. چچی اندر داخل ہوئی. ایک طائرانہ نگاہ اس کے پورے سراپے پر ڈالی. وہ منحوس تو اس حالت میں بھی حسین لگ رہی تھی. انہوں نے سوچا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا. چل جلدی چل، مولوی صاحب آ گئے ہیں. وہ اسے پکڑ کر لے جانے لگی. ردا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا اور وہ ایک اندھیری قبر میں گرنے والی تھی. چچی جان، مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مت کریں. ایسا میں آپ کو پر بوجھ نہیں بنوں گی. میں اسکول میں ٹیچنگ کر لوں گی، میں اپنا خرچہ پانی خود اٹھا لوں گی. میں آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گی، مگر خدا کے لیے مجھے اس پاگل کے ساتھ نہ باندھیں. خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں. وہ گڑ گڑا کر رو رہی تھی. چچی نے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا. اے بس کر، بہت ہوا یہ رونا دھونا. چل اب، ورنہ اسی کمرے میں تجھے مار کر دفن کر دوں گی. چل جلدی. وہ اسے زبردستی اس کے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی. ردا نے آخری بار پلٹ کر اس 4 دیواری کو دیکھا جہاں ماں باپ کے بعد اس نے ساری زندگی گزاری تھی، اور پھر سب دھندلا کیا.
باقی کے سارے منظر سلو موشن میں گزرے۔ وہ قبول کر رہی تھی، وہ مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی، اور اب اسے اٹھا کر اس پاگل کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا جس کا حلیہ ہمیشہ کی طرح وہی بھکاریوں والا تھا، مگر کپڑے آج کچھ مختلف تھے۔ وہ سنہرے رنگ کی شیروانی والا پاگل شخص اس کے جھکے چہرے کے سامنے منہ کیے بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ردا نے بھیگی پلکوں کا جھالر اٹھا کر بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا تو وہ دیوانوں کی طرح منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری میری دلہن رو رہی ہے، وہ بہت معصومیت سے بولا، مگر وہ ردا کو زہر لگا تھا۔ پھر وہاں موجود کسی عورت نے اس شخص سے کہا، ہاں ہاں، کیونکہ وہ رخصت ہو کر تمہارے ساتھ جانے والی ہے نا، تبھی رو رہی ہے۔ اور پھر وہ شخص پرجوش ہو کر بچوں کی طرح تالیاں پیٹ کر ہنسنے لگا۔ وہ خوش ہو رہا تھا، بہت زیادہ خوش۔ ردا کو اس پاگل سے کوفت ہو رہی تھی۔ پھر وہ اس کی جانب جھکا اور اس کے گھونگھٹ کو تھوڑا سا اٹھا کر بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ تو میری دلہن ہونا؟ وہ یہ سوال کوئی تیسری چوتھی مرتبہ پوچھ چکا تھا۔ ردا نے غصے سے منہ پھیرا، اور اب وہ اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں ردا جو مزید سلگا رہی تھی۔ ردا نے فوراً ہاتھ سمیٹ لیے تو اس شخص نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے نا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نے اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے اپنے ساتھ کھڑی اس عورت کو دیکھنے لگی جس نے ہمیشہ اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے تھے اور آج اسے قبر میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہ آخری رسومات ادا کرتے ہوئے اس کی قبر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ بات سن ردا، اب تیرا سب کچھ یہی شخص ہے، واپس پلٹ کر کبھی مت آئیو، سنا تو نے؟ آج سے تیرا اس گھر سے رشتہ ختم۔ انہوں نے سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آخری بار کیا، اور پھر ردا نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دیکھا جو اس کی کلائی پکڑے پاگلوں کی طرح سب کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کرتا ہوا ہنستے ہوئے اس گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ ردا نے اسے دیکھ کر سوچا، آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جو اسے ایسا ہم سفر ملا تھا، ایک پاگل شخص۔ وہ لوگ گلی سے گزر رہے تھے، لوگ رک رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ملگجے ہولیے بکھرے مٹی سے چٹے بالوں اور بڑی داڑھی والا وہ پاگل انسان جس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، اس کے پیچھے چلتی وہ ٹوٹی بکھری حسین دلہن۔ ارے وہ دیکھو، کیف کی دلہن ہیں، اس پاگل نے شادی کر لی، اسے اپنی بیٹی کس نے دے دی؟ لوگ رک رک کر ان پر تبصرے کر رہے تھے۔ وہ ہوش و ہوا سے بیگانی بس چلی جا رہی تھی، جبکہ کیف نامی وہ پاگل لوگوں کے کیف کی دلہن بولنے پر ہی خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس محلے سے تھوڑا دور اس کا گھر تھا۔ گھر آیا تو کیف نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ردا نے گردن اٹھا کر پہلے کیف پھر اس کھنڈر نما گھر کو دیکھا اور اس کی تقلید میں چلتے ہوئے اسے کمرے کے مکان میں داخل ہوئی جس کا داخلی دروازہ بھی خستہ حال میں تھا۔ وہ گھوم کر پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہاں ایک خستہ حالت والا صوفہ اور ایک چارپائی پڑی تھی، ساتھ ایک الماری جس کا پٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت اور بکھری ہوئی چیزیں سب اس کے تنے اعصاب پر مزید حاوی ہو رہی تھی۔ تبھی وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے پلٹی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پاگل شخص جو چلتا بھی کسی نشے کی طرح تھا، وہ کیف نامی شخص پورے قد سے نارمل انسان کی طرح کھڑا شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنے ملگجے بالوں کے وگ اتار کر پھینک رہا تھا، اور اب اس نے اس چمکیلی شیروانی کو اتار کر خود سے کسی اچھوت کی طرح دور کر کے پھینکا، اور وہ پھٹی ہوئی بنیان اتار رہا تھا۔ ردا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ملگجی وگ ہٹتے ہی اس کے کالے سنسلکی بال اس کی پیشانی پر پھسل گئے۔ بنیان اتارتے ہی اس کا صاف شفاف بے داغ ورزشی جسم نمایاں ہوا، اور جب اس نے وہ نکلی داڑھی ہٹائی تو مانو ردا پر چار دیواری آ گری۔ وہ جب پلٹا تو وہ خطرناک حد تک وجیح تھا۔ اسے دیکھتی رہ گئی۔ پورے 6 فٹ سے نکلتے قد کے ساتھ کھڑا وہ نوجوان اس پر اس چار دیواری گرا چکا تھا۔ ردا بے ساختہ اسے دیکھے گئی۔ تم کون ہو؟ اور یہ سب؟ وہ اب تک پوری طرح سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ کیف نے ایک نظر اس حسینہ کو دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ وہ اب اس ٹوٹے پٹ کی الماری سے کپڑے نکال رہا تھا اور یقیناً وہ نہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا ہے یہ سب؟ یہ تمہارا پاگل ہونا، یہ سب ایک ناٹک تھا؟ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تو کیف پھرتی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس شرٹلیس کو اپنے اتنے پاس دے کر وہ سٹپٹائی، مگر اگلے ہی لمحے ہکا بکا رہ گئی۔ کیف نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے۔ محض یہ بات اپنے اس ذہن میں بٹھا لو کہ اس چار دیواری کی بابت تم میری اس شناخت کا خلاصہ ہرگز نہیں کرو گی، بلکہ تم اس چار دیواری سے قدم باہر رکھو گی ہی نہیں۔ اگر رکھا یا میرے حکم کی عدولی کی
تو میں تمہیں جان سے مار کر تمہاری لاش اس گھر کے صحن میں دفن کرنے سے ذرا گریز نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ وہ شخص اتنی بری طرح سے دھاڑا کہ ردا سہم گئی۔ پھر کیف نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی، مگر وہ اب تک دنگ تھی۔ مگر تم پاگل نہیں ہو نا؟ تو پھر تم نے شادی کیوں کی؟ اتنا بڑا ڈھونگ کیوں رچایا تم نے؟ وہ اب تک اس بات میں الجھی ہوئی تھی۔ کیونکہ تمہاری چاچی محلے کے 10 لوگوں کے سامنے، جو تمہاری چاچی کی طرح ہی خباثت بھری فطرت کے حامل تھے، ان سب کے سامنے میرے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہوئے، مجھے پاگل جانتے ہوئے بھی نکاح کی لالچ دی، اور مجھے پاگل پن کا ثبوت دینے کی خاطر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر تمہیں اپنے گلے باندھنا پڑا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ پر حاوی ہونے لگو۔ اگر میں تم سے شادی نہ بھی کرتا تو وہ تمہیں کسی اور پاگل نشئی کسی چرسی کے ساتھ باندھ دیتی۔ تو بہتر یہی ہے مسز ردا، تمہیں اب وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ تمہیں اپنی زبان بند رکھ کر اس گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا، آئی سمجھ؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنے کپڑے لیے اسے خانے میں چلا گیا، اور ردا وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت کیوں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شخص کون تھا، اس کا کیا مقصد تھا، وہ کیوں پاگل بنا گھوم رہا تھا۔ وہ اگر کچھ جانتی تھی تو بس اتنا کہ اس کی زندگی ایک نئے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ وہ جب گھر آیا تو ردا اب تک اس نارنجی کپڑوں میں ملبوس چارپائی پر ایک طرف سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے اس کے وہی پاگل والے حلیے میں دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر گئی۔ کیف نے لب بھینچے اسے دیکھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے اس صاف ستھرے حلیے میں آ چکا تھا۔ تمہیں الگ سے دعوت دینی پڑے گی کہ کپڑے چینج کر لو، وہ اسی تلخی سے بولا۔ ردا نے سنی انسنی کر دی، اور پھر وہ چارپائی کے قریب آیا اور ایک تفصیلی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ردا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بحری لگ تو نہیں رہی تم؟ پھر سنائی نہیں دی میری بات؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ جا کے کپڑے چینج کرو، اور کچن میں جو سامان لایا ہوں کھانے پینے کا وہ نکال کر لاؤ یہاں، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی دو۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، کل سے ویسے بھی کھانا تم خود بناؤ گی، باہر کے کھانے کھا کھا کر میرا پیٹ درد کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزے سے صوفے پر گر گیا۔ ردا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کوئی کام نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ بھی تڑک کر بولی۔ کام تو تمہاری وہ سڑیل چچی بھی کرے گی، وہ بند آنکھوں پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ گڈ، تو ایک کام کریں، انہی سے کروا لیں آپ کام، وہ تنک کر کہتے ہوئے اپنے شاپر سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی، جبکہ اس کے وہ یوں تنکنے پر زیر لب مسکرایا۔ چلو کم از کم اس نے غصہ تو کیا، ورنہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اسے ایک زندہ لاش کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر نکلی، گیلے والوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کیف جو ابھی بھی کچن سے برتن میں کھانا ڈال کر لا رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے شیشے کے سامان سے کھڑی ٹاول سے بال سکھا رہی تھی۔ کیف وہیں ٹھہر گیا، اس کے گیلے بالوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے برتن چھوٹی میز پر رکھے اور قدم قدم چل کر اس کے قریب آنے لگا۔ شیشہ ٹوٹا ہونے کے باعث وہ اسے اپنے پیچھے نہ دیکھ پائی، اور جیسے ہی ردا نے بال پیچھے کیے، اس کے گیلے بال کیف کے چہرے سے ٹکرائے۔ کیف کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بے ساختہ حلق تر کیا، اور تبھی وہ پلٹی، اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک دم سے بدھک کر پیچھے ہوئی۔ اگر وہ اسے کمر سے نہ تھامتا تو ردا کا سر شیشے پر جا لگتا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھی سے دبوچے اسے بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی، اور کیف وہ اس کی اتنی قربت پر اپنے آپ کو پگھلتا محسوس کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے ردا نے اسے دور دھکیلا۔ خبردار، جو اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، کیف نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اوہ کم آن یار، تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں، میری گرل فرینڈ تم سے زیادہ ہاٹ ہے۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، کھا لو آ کر۔ اسے سلگا کر خود صوفے پر جا بیٹھا، میز سامنے رکھی اور کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ ردا اب تک ہکا بکا سی اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس پاگل کی بھی کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر پلیٹ میں کھانا نکالا، اپنی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیف کن اکھیوں سے اسے کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی کسی چھوٹے بچے کی طرح معصومیت سے کھانا کھا رہی تھی۔ خود تو بیبی چوزی اور کھانا بھی چڑیا جتنا کھاتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ اس مشن کو پورا کرنے کی خاطر میں نکاح جیسا کڑوا گھونٹ بھی بھر چکا ہوں۔ وہ پوری سنجیدگی سے کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ رات کے وقت وہ گھر کے پچھلے باغیچے میں رکھی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ او پلیز کڑوا گھونٹ، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی، کہ اس بستی میں قدم رکھتے ہی تم اس لڑکی کے آگے دل ہار بیٹھے تھے۔
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ دوسری جانب سے اس شخص نے بیزارگی سے کہا تو ایک پل کے لیے کیف کے لب مسکرائے، مگر پھر وہی سنجیدگی چہرے پر چھا گئی۔ کیسے خوش ہو جاؤں؟ اس مشن کی کامیابی کے لیے مجھے اپنی اصل شناخت چھپانے کی خاطر اس سے سختی اور سرد مہری سے پیش آنا پڑے گا۔ محبت تو دور، میں اس سے نرمی سے بات تک نہیں کر پاؤں گا، اور اس سے یہ خود سے خوفزدہ دیکھنا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ میں نے یوں تو اسے اپنا نہیں چاہا تھا۔ اس کے لہجے میں ڈھیروں اذیت تھی۔ دوسری طرف کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ دیکھو، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری عزت، مگر کچھ ہی وقت کی بات ہے یار۔ جو کام کوئی دوسرا بندہ سال میں بھی نہیں کر سکا، وہ تم نے چند مہینوں میں کر دکھایا۔ ہم کامیابی کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایک دفعہ ہمارا مشن پورا ہو جائے، پھر تم اپنی محبت سے اپنی محبت کا اظہار کر دینا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اب وہ اسی چارپائی پر لیٹ کر آسمان پر چمکتے اس حسین خوبصورت چاند کو دیکھ رہا تھا، اور ایک اس کا چاند تھا جو اس کے کمرے میں رہنے کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر سو بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے ہی وہ گرل فرینڈ سے کال پر بات کرنے کا کہہ کر بہانے سے نکل آیا تھا تاکہ وہ پاگل لڑکی سو سکے، مگر یہاں تو سین ہی الٹا تھا۔ ردا ٹوٹی کھڑکی کا پٹ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی، اس سے کافی دور تھا، اس لیے وہ اس کی باتیں نہیں سن سکی۔ البتہ اس کا یوں بار بار چاند کو دیکھنا، کسی سے اداسی بھرے اندازے میں گفتگو کرنا بری طرح الجھ چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی سزا ہے میری؟ جب یہ بندہ کہیں اور دلچسپی رکھتا تھا تو مجھے کیوں اپنایا اس نے؟ منع کر دیتا نا۔ کل کو اگر اس نے اپنی اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی اور اسے یہاں لے آیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ مجھے یہاں سے نکال دے گا، اور میں کہاں جاؤں گی؟ ایک نئی ٹینشن نے اس کے ذہن پر قبضہ جما لیا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں آیا اور ردا کو جاگتا پا کر ٹھٹکا۔ ردا کی حالت وہی صبح والی ہو رہی تھی، وہی ڈری سہمی مردہ لڑکی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے صوفے کی طرف جانے لگا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ اس کے گیلے لہجے پر پلٹا تو دیکھا ردا کی آنکھیں نم تھی۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ وہ بیزارگی سے بولا۔ تم کون ہو؟ تم نے کیوں مجھ سے شادی کی؟ صرف پیسوں کے لیے تم اتنا کیسے گر سکتے تھے؟ جب تمہاری زندگی میں کوئی اور تھی، تم نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ وہ اس کی بات پر ٹھٹکا۔ تو کیا وہ جیلس ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ جیلس نہیں تھی، وہ ہرٹ تھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی تو اچھی خاصی تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ بلند آواز میں بولا تو ایسے جیسے اسے اس کی اچانک والی حالت دیکھ کر اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ مجھے جواب دیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ یہی کام تو نہیں کرتے کہیں؟ پاگل بن کر لڑکیوں کی زندگی برباد کرنا، انہیں خریدنا، بیچنا اور پیسے کمانا۔ بتائیں، آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ بتائیں۔ ردا کی باتوں پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ پھرتی سے اس کی گردن دبوچے اسے دیوار سے لگا گیا، اور اس دفعہ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ردا کو اپنی گردن ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ آئندہ کے بعد میرے کیریکٹر پر شک کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ صبح سے میں تمہارا خیال کیے جا رہا تھا، اور ایک تم ہو، تمہیں عزت راسی نہیں۔ آئندہ کے بعد اگر میرے سامنے زبان چلائی تو گلا دبا کر جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ اسے جھٹکے سے پرے کر کے واپس باغیچے میں چلا گیا، جبکہ ردا زمین پر گری اپنی قسمت کو ایک بار پھر رو رہی تھی۔ وہ چارپائی پر آ لیٹا، اس کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے چاند کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں، اور تبھی بند آنکھوں کے پردے پر اسے ردا کا چہرہ نظر آیا، وہی چہرہ جس پر پہلی ہی بار وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ جب اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا تھا تو پاگل کے بھیس میں ہی پورے علاقے کا گھوم پھیر کر جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک گھر پر جا ٹھہری، جس کی چھت پر ایک سفید رنگ کی فراک پہنی لڑکی کھڑی کبوتروں کے پنجرے میں دانہ ڈال رہی تھی۔ وہ ٹھہر سا گیا۔ کچھ پل کے لیے وہ بھول گیا کہ وہ کون تھا اور اس کا حلیہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ ردا نے مسکراتے ہوئے ایک سفید خوبصورت کبوتر کو ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ بڑے لاڈ سے اس کے خوبصورت پروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیف کے چہرے پر نرم تاثرات آ گئے۔ اسے دیکھتا رہا دیوانہ وار۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکائی کہ کہیں منظر غائب نہ ہو جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے۔ اب ردا نے بہت پرجوش انداز میں اس کبوتر کو ہاتھ اوپر کر کے اڑا دیا، اور پھر ایک ایک کرتے ہوئے اس نے سارے کبوتروں کو اڑا دیا۔ کیف کے لمبے ملگجے بالوں کے وگ کے پیچھے چھپا کان میں لگا آلہ بج رہا تھا۔ شاید کسی کی آواز ابھر رہی تھی، مگر کیف کو دھیان وہاں تھا ہی کب۔ وہ تو اس سفید پری کے حسن میں کھو سا گیا تھا جو سفید کبوتروں کے ہمراہ رقص کر رہی تھی۔ لسن مسٹر، ہوش میں آؤ۔
اس کے سینئر نے تنک کر کہا تو اس کی نظروں سے بنا حصار ٹوٹا۔ ایک شکن اس کے ماتھے پر ابھری جو اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ کیف کو کسی اور کا یوں خلل ڈالنا ذرا پسند نہیں آیا۔ وہ فوراً جھک گیا، ویسے ہی جیسے اس حلیے کے ساتھ چلا کرتا تھا، اور دوسری طرف سے اسے سخت تنبیہ کی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر چھت پر ڈالی جہاں وہ اب موجود نہیں تھی، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد بھی جب جب اس نے ردا کو دیکھا، وہ سارے مناظر اس کی بند آنکھوں کے پردے پر لہرا رہے تھے، اور پھر وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب کیف کی آنکھ کھلی تو خود کو باہر چارپائی پر پایا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا، پھر اسے اپنے ردا کے ساتھ رویہ یاد آیا تو شرمندگی سے اٹھ کر کمرے میں آیا۔ فجر کی اذان میں تھوڑا ہی وقت رہتا تھا۔ کیف کمرے میں آیا تو ردا کو زمین پر ہی سوتا پایا۔ وہ خواب کے زیر اثر شاید ڈر رہی تھی، ہاں وہ سسکیاں لے رہی تھی، شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ کیف کو اچانک ہی اس پر بہت ترس آیا، اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے بہت نرمی سے ردا کو گود میں اٹھایا اور اسے اس کی چارپائی پر لٹا دیا۔ کیف نے اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹایا تو گردن پر نظر گئی جہاں اس کی انگلیوں کے سرخ نشان بنے تھے۔ کیف کا دل کیا کہ وہ خود کو جان سے مار دے۔ وہ کیسے اپنی محبت کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اس نے بہت نرمی سے ان نشانوں پر انگلی پھیری اور جھک کر ان پر لب سے مہر ثبت کی، جیسے مرہم لگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے معاف کر دو جانم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ میں بہت جلد تم سے اظہار محبت بھی کروں گا، مگر فی الحال کے لیے مجھے تم سے دور رہنا پڑے گا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے، اس پر چادر اڑا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فجر کی اذان ہو گئی تھی اور اب وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اپنے رب سے اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا بھی مانگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 11:30 کا وقت تھا۔ وہ بمشکل اٹھ بیٹھی، پھر اسے رات کا منظر یاد آیا۔ وہ تو زمین پر تھی، پھر وہ چارپائی پر کیسے آئی؟ کیا وہ شخص اس کے قریب آیا تھا؟ کیا اس نے ہی اسے اوپر سلایا تھا؟ اس نے ایک نظر صوفے پر ڈالی جہاں وہ نہیں تھا۔ ردا نے چند لمحوں میں ہی فیصلہ کیا کہ اگر وہ یہاں مزید رہی تو وہ اس کے قریب آ سکتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر باغیچے کی طرف گئی۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا، مگر تبھی اس کی نظر باورچی خانے کے دروازے سے اٹھتے دھوئیں پر گئی۔ تازہ پراٹھوں کی خوشبو سے اسے بھوک کا احساس ہوا تو کیا وہ سوچ بھی نہ سکی اور فوراً کچن کے اندر آئی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ شرٹ لیس کھڑا بڑی مہارت سے ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ 3 پراٹھے وہ پہلے ہی بنا چکا تھا۔ آخری پراٹھا بناتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ دوسرے چولہے پر آملیٹ کا فرائی پین بھی سنبھال رہا تھا اور تیسرے چولہے پر چائے بن رہی تھی۔ گڈ مارننگ وائفی، وہی طنزیہ انداز۔ ردا نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ بشرم ہر وقت بنا شرٹ کے کیوں گھومتا رہتا تھا؟ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے سپاٹ لہجے پر ایک پل کو کیف کا مہارت سے چلتا ہاتھ رکا۔ ایک ابال اس کے دل میں اٹھا۔ میں نہیں دوں گا، اس نے اپنا غصہ چھپا کر پورے اطمینان سے جواب دیا تو ردا نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں چھوڑے مجھے تم؟ وہ غصے سے پھنکاری تو کیف، جس نے تقریباً آملیٹ فرائی کر لیے تھے، اس کے بالکل قریب آیا، اتنا کہ وہ دیوار سے لگ گئی۔ کیف نے ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ردا اس شرٹ لیس بے شرم کی قربت پر سانس رو کے کھڑی ہو گئی۔ آرام سے چوزی، خود تو تم چوزی ہو اور آواز تمہاری اگلے کے کان کا پردہ پھاڑ کر نکلتی ہے۔ چوزی، رحم کرو خود پر۔ وہ اس قدر نرم تاثرات لیے بولا کہ ایک پل کو ردا کو لگا کہ وہ کوئی اور شخص تھا، کوئی ایسا شخص جو ردا کے لیے جذبات رکھتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کیا ہے نا کہ میرا تمہیں چھوڑنے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ کمینگی سے مسکرایا تو ردا بہت سگیڑے اسے گھورنے لگی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ میں تمہیں آزاد کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ کیا پتا تم آزاد ہوتے ہی اس گھر سے نکل کر سب کو میرا سچ بتا دو۔ وہ کہتے ہوئے مسلسل اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ ردا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اس سے زیادہ دیر نظریں نہ ملا پائی اور گردن جھکا گئی۔ کیف دھیرے دھیرے اس کی طرف جھکنے لگا تھا۔ میں کیسے بھروسہ کروں؟ اب اسے کیف کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی، یعنی وہ بہت قریب تھا، بے انتہا قریب۔ ردا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ میں نے بھی تو بھروسہ کر کے رات گزاری تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ڈر گئی مجھ سے۔ کل رات جو تم زمین پر سو رہی تھی اور صبح اٹھی تو چارپائی پر تھی، تمہیں لگا ہوگا کہ میں نے تمہاری نیند کا فائدہ اٹھایا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ سرگوشی کر رہا تھا اور ردا کا دل باہر آنے کو تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں
میری ایک عدد گرل فرینڈ ہے، میں تمہارا کیوں فائدہ اٹھاؤں گا میڈم؟ تم میں ہے ہی کیا؟ اتنی سی چوزی ہو تم سے کیا ہی مل جائے گا مجھے؟ وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر سر جھٹکتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ ردا نے ایک بار پھر اسے گھوری سے نوازا اور مزید بحث کرنے کا ارادہ ترک کر کے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ یک طرفہ مسکرایا۔ ہم ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کوئی اپنا دل سینے میں دور کر سکتا ہے کیا؟ وہ سر جھٹک کر اب چائے کپوں میں نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چارپائی پہ بیٹھی اس کے ہاتھ کا لذیذ ناشتہ نوش فرما رہی تھی اور ساتھ کن اکھیوں سے اس کو بھی دیکھ رہی تھی، جو صوفے پر شرٹ لیس بیٹھا چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے موبائل پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ ردا نے ایک نظر اس کے ساتھ رکھے وہی ملگجے کپڑوں اور مٹی سے جٹے بالوں کی وگ اور لمبی داڑھی پر ڈالی، پھر بیزارگی سے گہری سانس بھری۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیا چھپائے پھر رہا تھا۔ کیف نے ناشتہ کیا اور کپڑے لے کر غسل خانے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ اپنے وہی پاگل والے حلیے میں تھا۔ ردا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ داخلی دروازے کے پاس پہنچ کر بالکل ویسا ہو گیا جیسا اسے پہلی بار دیکھا تھا، ویسے ہی جھک کر چلنا اور وہی ایکٹنگ۔ وہ سب دیکھ کر ردا نے گہری سانس لی۔ ڈرامے باز۔ پھر اس کے جاتے ہی اس نے ایک تفصیلی نگاہ پورے گھر پر ڈالی۔ اب جب اسے یہی رہنا تھا تو کیوں نہ اس کھنڈر نما گھر کو سدھارا جائے۔ پھر اس نے اپنا دوپٹہ کمر پر کس لیا اور تھوڑی دیر بعد وہ نازک سی لڑکی اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ بکھرا ہوا سامان ادھر سے ادھر دھکیلتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی چچی کے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنا سارا سامان پیک کر کے یہاں ہی پہلے بھجوا چکی تھی۔ تو اس نے اپنے چارپائی کے نیچے رکھا سوٹ کیس کھولا، اس میں سے اس نے کچھ چادریں اور پردے نکالے۔ یہ وہ چادریں تھیں جو اس نے اپنے کمرے کے لیے سی کر رکھی تھی، اور پردے بھی جالی دار تھے جو اس نے کبھی کمرے میں نہیں لگائے۔ اب وہ سارا سامان اس کے اس گھر کے لیے کام آ رہا تھا، ایک طرح سے اس کا جہیز تھا۔ سارے کاموں سے تھک ہار کر جب وہ نہا کر کپڑے بدل کر چائے پائے پر آ بیٹھی تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ پھر اس نے کچن میں جا کر چیزیں ٹٹولنی شروع کر دی، مگر بدقسمتی سے وہاں کھانا بنانے کے لیے مسئلے ہی تھے، کوئی سبزی گوشت کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ منہ بسور کر واپس چارپائی پر آ لیٹی۔ تھکن سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ عشاء کی اذان کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک ایک چیز حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کھنڈر جیسے گھر کو مکان میں تبدیل کیا گیا تھا، دیواروں پر پردے لگائے گئے تھے اور ہر چیز اپنی جگہ ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر چارپائی پر سوئی ہوئی اپنی محبوب بیوی پر گئی۔ وہ نازک سی لڑکی تھک ہار کر بے خبر سو رہی تھی۔ چوزی کہیں کی، خود تو چوزی ہے اور نہ جانے اتنے کام کیسے کر لیتی ہے۔ وہ زیری لب بڑبڑاتے ہوئے کچن میں گیا، شاپرز کو وہیں رکھا اور خود اپنے کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ وہاں سے آیا تو دیکھا وہ اب تک سو رہی تھی۔ کیف شیشے کے سامنے کھڑا بال سکھا رہا تھا۔ جب اس کی نظر ٹوٹے ہوئے شیشے پر گئی تو بے ساختہ وہ مسکرایا۔ شیشے کے آس پاس چھوٹی سی فیری لائٹس کی لڑی لگائی ہوئی تھی، اور یقیناً یہ کام بھی اس میڈم کا ہوگا۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح جلد سے جلد کامیابی میں دعا مانگی۔ ردا کا اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دوران ردا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے اس صاف شفاف مرد پر گئی تو وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ شخص کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ ردا اسے دیکھنے گئی، نہ جانے کیوں وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاں، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی کیف نے دعا کے ہاتھ منہ پر پھیر کر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو ردا گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خود کو اندر ہی اندر کوسنے لگی۔ اب وہ جائے نماز رکھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھر تو سنوار لیا، ذرا اپنی حالت بھی ٹھیک کر لو۔ اس کا اشارہ اس کے کپڑوں کی طرف تھا جو کافی پرانے ہو گئے تھے۔ ردا نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھ کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ الماری میں تمہارے لیے کچھ نئے جوڑے لا کر رکھے ہیں، وہ یوز میں لے لینا، اور اب اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا لایا ہوں۔ وہ بول کر جانے لگا، مجھے نہیں پہننے آپ کی بھیک کے پیسوں کے کپڑے۔ وہ تنک کر بولی تو کیف غصے سے پلٹا۔ پہلی بات، میں دنیا کی نظر میں دیوانہ ہوں، کوئی فقیر نہیں ہوں جو کوئی مجھے بھیک دے گا۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے پاس بھیک کے ہیں تو کھانا بھی میرے ہی پیسوں کا ہے۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ جی جان سے تل ملائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنا چون چرا کے کھانا کھا رہی تھی۔ ایک تو پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی، ایسے میں کیا بحث کرتی وہ، جبکہ وہ کن اکھیوں سے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو ایک روٹی سے پیٹ بھر لیتی تھی۔ ارے واہ، تم نے دانہ چگ لیا، اتنی سی تو تم چوزی ہو، گھر کا اتنا سارا کام تم نے کیسے کر لیا؟ اسے مکمل تپاتے ہوئے بولا تو ریتا بھویں سکیڑ کر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہر وقت آپ مجھے چوزی چوزی کہتے رہتے ہیں؟ آپ خود بھی ایک چوزے ہی ہیں، سنا آپ نے؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔
اس کے جاتے ہی وہ گردن صوفے کی پشت پر گرا کر ہنس پڑا۔ دن خوب جلدی جلدی گزر رہے تھے۔ جہاں وہ اس کو تپا تپا کر اس کے غصے کے مزے لیتا تھا، وہیں وہ کبھی کبھی اچانک اس کے کسی تلخ بھرے لہجے پر آگ ببولا ہو جاتا تھا۔ مگر وہ اس کا خیال بھی کرتا تھا۔ ردا اب گھر میں کھانا بنا لیتی تھی۔ کیف کا مزاج اس کی سمجھ سے باہر تھا، جو پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا تھا۔ مگر جب وہ اسے نماز پڑھتا دیکھتی تو وہ سب بھول جاتی تھی۔ اسے وہ ایک اچھا اور نیک انسان لگتا تھا۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ کیف اپنے مشن کے بے انتہا قریب تھا، اس لیے وہ اکثر ٹینشن میں غصے میں رہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اسے بول کر گیا تھا کہ اگر وہ گھر نہ آئے تو ردا گھر سے باہر نہ نکلے۔ ردا آج بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس نے آج اس کھڑوس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی اور قورمہ ساتھ میں کھیر بھی بنائی تھی، اور اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مغرب کی اذان کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی، مگر وہ نہ آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وال کلاک رات کے 11:30 بجانے لگی۔ ردا کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کیف اب تک نہیں آیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے گرد شال لپیٹی اور داخلی دروازے کی طرف آ گئی۔ کیف ویسے تو دروازہ بند کر کے جاتا تھا، مگر ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے ردا پر بھروسہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں نہیں بھاگے گی، تبھی وہ ایسے ہی چلا جاتا تھا۔ ردا نے دروازہ کھولا تو باہر ہو کا عالم تھا، مگر وہ ہمت کر کے باہر نکل گئی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابھی گھر سے تھوڑا دور ہی آئی تھی کہ کسی نے اس کے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر رومال والا ہاتھ رکھا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بہت ساری لڑکیوں کے تالے باندھے پایا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی کہ وہ کہاں تھی۔ وہ کوئی اڈا تھا، شاید وہاں بہت ساری لڑکیاں یوں ہی بندھی ہوئی تھیں جو مختلف علاقوں سے لائی گئی تھیں۔ اے فرقان، یہ سارا مال کل سپلائی کیا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا اگر اس میں سے کسی ایک حسن سے ہم فیضیاب ہو جائیں؟ ایک رات تو سکون سے نکل جائے گی۔ ویسے بھی کسی کو کیا پتا کہ مال میں گھپلا ہوا ہے۔ وہی غنڈے نما آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، جن میں سے ایک نے ردا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آدمی سے کہا، اور پھر وہ ردا کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ردا کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ نہیں، دور رہو مجھ سے۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا دور رہو مجھ سے، ورنہ… وہ چلائی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ آدمی اسے محظوظ ہوا۔ ورنہ میرا شوہر تمہیں تم سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ پھنکاری تو اس آدمی سمیت سب آدمی ہنسنے لگے، اور ہنستے ہی گئے۔ وہ پاگل جو ننھے پاؤں تپتی دھوپ میں ادھر سے ادھر گھومتا پھر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں جان سے مارے گا؟ ہاں؟ وہ آدمی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ردا بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ اس سے پہلے وہ آدمی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا، دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا، اور اگلا منظر دیکھ کر ردا ششدر رہ گئی تھی۔ کیف آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا، اور اس کے ساتھ اس کی پوری فورس تھی۔ وہ لوگ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے تھے۔ ردا کی آنکھوں کے سامنے اب سارا منظر گھومنے لگا۔ کیف کا پاگل پن، اس کا ڈھونگ رچانا، اور یہ سب کیا تھا؟ کیوں تھا؟ اب وہ جان چکی تھی کیف نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ وہ پسماندہ علاقوں میں چھپے اس گروہ کو ڈھونڈ کر پکڑ سکے جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے تھے، اور فائنلی آج اس کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ ردا کی آنکھوں کے سامنے باقی کا منظر سلو موشن میں گزرا۔ کیف اس کی طرف آیا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ اپنے اسی گھر میں موجود تھے۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی اور کیف اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ میں پہلے ہی دن سے تم پر عاشق تھا ردا۔ میرے اس پاگل پن والے بھیس کے پیچھے چھپی کہانی تو تم جان چکی ہو۔ سب کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں جب اس بستی میں آیا تو ایک بار پھر تم مجھے ملی۔ میں تمہیں دیکھ کر ٹھہر سا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ تم وہی ہو جس کے لیے کبھی میرے دل میں معصومانہ جذبات ہوا کرتے تھے۔ وہ بولا تو وہ نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر معصومانہ جذبات؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیف؟ ایان نام ہے میرا، کیف نہیں۔ وہ بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آیا کہ وہ کون تھا۔ ایان؟ وہ بچپن والا ایان؟ ہاں وہی ایان۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم مجھے نہیں ملی، مگر یہ ایک اتفاق تھا کہ میں مقصد پورا کرنے آیا تو پہلے ہی دن تم مجھے مل گئی۔ ردا، میری محبت سچی تھی۔ دیکھو میں تمہارا محافظ تھا، مجھے تمہارے پاس آنا ہی تھا۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو ردا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے سینے پر سرک کر رونے لگی اور روتی گئی۔ سالوں کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ ایان نے اسے رونے دیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے تھپک رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا ایان، میں نے ان سالوں میں کتنا کچھ برداشت کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ وہ رو رہی تھی، ہاں وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھر گئی تھی اور ایان اسے سمیٹ رہا تھا۔ جانتا ہوں جانم، لیکن اب میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، اپنے شہر، میرے گھر، ہمارے گھر،
جہاں ہم دونوں ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف کوئی دکھ تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اس نے بہت نرمی سے ردا کے آنسوؤں کو صاف کیا اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور پھر لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر جھک گیا۔ وہ اسے مکمل کر دینا چاہتا تھا، اور وہ مکمل ہو رہی تھی۔ آج کی رات دونوں کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنی گاڑی لایا تو پوری بستی اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ سب حیران تھے۔ اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے کتنی لڑکیوں نے دل تھام لیے تھے۔ پوری بستی کو ہی یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ وہ کون تھا، کیونکہ اس نے جو مقصد پورا کیا تھا وہ نیوز چینل پر چھا چکا تھا۔ ردا اس کے ہمراہ چلتے ہوئے بستی سے نکل کر کار کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر لوگوں کے بیچوں حیران و پریشان منہ کھولے کھڑی چچی اور اس کی بیٹی سارا پر گئی۔ ردا نے گردن اکڑا کر انہیں بھرم سے دیکھا، جبکہ ایان نے بھی ان ماں بیٹیوں کو دیکھ کر ردا کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھامتے ہوئے ایک جتاتی نگاہ ان پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ چچی حیران تھی۔ وہ اب تک کشمکش میں تھی کہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اس نے تو ردا کا برا چاہا تھا، پھر ردا کیا نصیب اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ وہ ہاتھ مسلتی رہ گئی تھی۔ شاہنواز بھی وہی کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے دکھ رہے تھے۔ اس نے سچے دل سے انہیں دعائیں دیں، اور یہاں سے ان دونوں کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔